ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم نے قرآن پاک کی ایک اور طویل ترین صورت الحمدللہ مکمل سنی، سورہ انعام۔ کل بھی صورت مکمل تھی سورہ مائدہ، آج سورہ انعام، اور کل بھی انشاءاللہ مکمل صورت ہوگی سورہ اعراف۔ اس کے بعد پھر چھوٹی صورتیں آ جائیں گی، یعنی جو ایک دن میں 2 یا اس سے زائد صورتیں ہوں گی۔ کل جو ہم نے منظر سنی تھی سورہ مائدہ میں، اس حوالے سے میں 1-2 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تقریباً روز ہی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہ تفصیل بیان کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی یہ راتیں ان باتوں کو صرف سننے کی حد تک ہیں، عبادات کی راتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صرف میں رمضان کی چونکہ ایک برکت ہے، میں اپنی یاد دہانی کے لیے بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس رمضان کو شہر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے شہر رمضان ہے، یہ شہر قرآن بھی ہے، شہر غفران بھی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جو نسبت اس مہینے میں جو شخص جتنی زیادہ اپنی نسبت جوڑ لے، اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ سارا سال اس کے اثرات اس کی زندگی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ معمول آپ اس سال میں بنا لیں قرآن پڑھنے کا، اس کو سیکھنے کا، انشاءاللہ سارا سال اللہ تعالیٰ اس کے اثرات رکھے گا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو کل کی منزل میں 1-2 بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ کل آیت آئی تھی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ یہ آج کل ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، نوجوان پوچھتے بھی ہیں، کئی دفعہ بچے فون پہ بھی پوچھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً قسم کھانے کا بہت رواج ہے۔ بات بات پر قسم، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، اور قسم سے، اور وہ ساری باتیں آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اس میں جھوٹی قسمیں، پھر عدالتوں میں بس الامان والحفیظ، سب آپ کے علم میں باقاعدہ بندے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ قسم اٹھوانی ہے، گواہی دلوانی ہے، ہم حاضر ہیں، ہم سے دلوا۔ وہ تو چلیں ایک حد تک ہے بدترین صورت، جو ہر شخص سمجھتا ہے غلط ہے، لیکن ہم معاشرے میں جو صبح و شام قسم اٹھانے کی عادت پڑ گئی ہے، جس کو ہم بعض اوقات غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اس میں تھوڑا سا ذرا اس چیز کو بھی سمجھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں۔ یہ آج کل میں بہت معذرت کر رہا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اس معاشرے میں بستے ہیں، غیر اللہ کے نام کی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کے سر کی قسم، بالکل یہ تو جائز ہی نہیں، انتہائی ناجائز، انتہائی غلط بات ہے، حتی الامکان اس سے بچیں۔ اول تو قسم کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر قسم اٹھائی جائے کسی حوالے سے تو قسم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں یا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے یہ جھوٹی قسم کھا لی تھی سر، مجھے پتا تھا، اب جھوٹی قسم کھائی ہے، اب مجھے بڑی شرمندگی ہے سر، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، قسم کھانے کا کفارہ نہیں ہوتا، قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں کفارے کا ذکر ہے، میں نے اس لیے وہ آیت بتائی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مسکین۔ وہ قرآن نے بیان کیا ہے کفارہ، قسم کا کفارہ ہے، لیکن قسم کھانے کا نہیں ہے۔ قسم کی 3 صورتیں ہیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ 2 کا تعلق ماضی سے ہے، پاس گزشتہ زمانے سے ہے، ایک کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ماضی کے بارے میں جو قسم کھائی جاتی ہے اس میں ایک تو وہ ہے انسان غلطی سے قسم کھا لے جھوٹی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کام کر لیا، آپ کو یہی یاد تھا میں نے کیا تھا، یا پوچھا جی فلاں صاحب آ گئے ہیں، آپ نے کہا ٹائم ہو گیا آ جاتے ہیں، میں نے گزرتے ہوئے دیکھا بھی تھا حالانکہ وہ نہیں آئے تھے، آپ نے کہا اللہ کی قسم آ گیا ماضی کے بارے میں۔ اب یہ آپ نے جان بوجھ کر قسم جھوٹی نہیں ہے تو جھوٹ، لیکن غلط فہمی سے جھوٹ بولا اور جھوٹ میں قسم بھی کھا، یہ قسم کہلاتی ہے یمین
لغو قسم ہے کیونکہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی۔ ایک وہ قسم ہے جو بات بات پہ اللہ کی قسم پر لی ہمارے اثر معاشرے میں، خاص طور پر خرید و فروخت میں سب کو بچائے، بیچنے والا بڑی قسمیں اٹھاتا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں نے اتنے، یہ پھر اگر جھوٹی ہے تو انتہائی بدترین، اگر جان بوجھ کر ماضی کے حوالے سے جھوٹی قسم کھائے، اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں یمین غموس، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ غموس کا اصل مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ اس نے اتنی بدترین یہ گناہ کا کام کیا ہے کہ اس گناہ نے اس بندے کو ڈھانپ لیا، یہ پورا گناہ میں گویا ڈوب گیا، لیکن کفارہ اس کا بھی نہیں ہے۔ سخت گناہ ہے، توبہ کرے سچے دل سے، اللہ کے حضور توبہ کرے، سارے کام ہیں، لیکن کفارہ نہیں۔ کفارہ قسم کی تیسری قسم کا ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے۔ آپ اللہ کی قسم کھا کے کوئی عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اولاد بعض اوقات ماں باپ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے کہہ لیتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے معاملات میں کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئندہ کے بارے میں آپ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں آئندہ ہمیشہ یہ کام کروں گا، فرض کریں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، قسم بھی کھا لی اور بعد میں وہ قسم پوری نہیں کی، یعنی قسم یہ کھائی تھی میں کروں گا اور نہیں کیا، یا کہیں دی نہیں کروں گا اور کر لیا، اس کو ہم کہیں گے قسم توڑنا یا عہد توڑنا۔ آپ کہنے عہد کیا اور قسم سے اس کو پختہ کر لیا، اس کا تعلق مستقبل سے۔ اب اگر ایسی قسم کسی شخص نے توڑی ہے، اس کا کفارہ ہے جو قرآن میں ذکر ہے، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، جو عام طور پر اس کے رواج ہے درمیانے طور پر کھانا کھانے کا، او کسوتہم، یا 10 ضرورت مندوں کو لباس پہنائے، دوسری آپشن، او تحریر رقبہ، یا اگر غلامی کا دور جیسے اس وقت ہوا کرتا تھا غلام آزاد کرے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آگے قرآن نے خود بیان کی اس کی تفسیر، فمن لم یجد، اگر کسی شخص میں اس کی استطاعت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے، قسم مستقبل کی تھی، جھوٹی قسم، مستقبل کے بارے میں عہد کیا، قسم توڑ دی، اب کفارہ کیا تھا؟ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا لباس پہناؤ، یا غلام آزاد کرو، تینوں صورتیں نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، ایسی صورت میں وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کو جب تم قسمیں کھاؤ۔ تو یہ قسم جو تیسری صورت بنتی ہے مستقبل کے حوالے سے، اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص ناجائز چیز کی قسم کھا لے، اللہ نہ کرے، فرض کرے غصے میں کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم میں آئندہ سے ابا جی سے بات ہی نہیں کروں گا، مستقبل کے بارے میں ہے۔ ایسی قسم کے بارے میں حکم یہ ہے، شریعت میں حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قسم کو توڑو، یا خدا نہ خاصا نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے کہ میں آئندہ سے مسجد میں نہیں جاؤں گا، نعوذ باللہ، قسم کھا لی، ایسی قسم کا حکم یہ ہے اس کو توڑے اور توڑ کے کفارہ دے، کفارہ تو دینا پڑے گا لیکن اس قسم کو توڑنے کا حکم ہے، لیکن چونکہ جھوٹی قسم یعنی آئندہ کے لیے قسم کھائی تھی غلط، کفارہ دے گا اس کا۔ بہرحال اور مختلف تفصیل ہے، تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ 6 پارے کے آغاز میں اس کی ساری تفصیل آتی ہے سورہ مائدہ کے اندر، یہ بھی کل کی منزل میں آپ نے سنا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، وہ آج کی منزل کے حوالے سے چلیں ترتیب شاید آگے پیچھے ہو جائے، میرے ذہن میں 1-2 باتیں جو ابھی نماز پڑھتے ہوئے سے آئی تھی، میں اس بارے سے بات کروں گا۔ آج آپ نے ایک آیت سنی ہے سورہ انعام میں، وہ ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، قسم کھانے کا بہت رواج ہے، اور دوسرا گالم گلوچ کا بڑا رواج ہے، یہ ہم بہت بچائے، یہ ہمارے پنجاب میں خاص طور پہ بہت گالم گلوچ کا رواج ہے، اور واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں سنانا۔ ہمارے ایک کلیگ تھے کالج میں، تو وہ ایک دفعہ کوئی واقعہ ہوا، پتہ نہیں یورپ وغیرہ میں کوئی ہوئے جیسے کرتے رہتے ہیں گستاخیاں،
تو وہ اگلے دن بیٹھے معذرت کے ساتھ، میں ویسی بات آ گئی ہے، چونکہ عادت جب ہو نا تو وہ مجھے بات کرنے لگے. انہوں نے پہلے اتنی قسم گالیاں نکالیں، پھر کہنے لگے ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارا بس آگے گالیاں. اور میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو ایسا ہو. میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب پھر اچھا جب میں نے ان کو یہ یاد دہانی کرائی، پھر اپنے آپ کو گالیاں کہ مینو کی ہو گیا، میں فلاں. یہ معاشرے میں ہمارے سب شاہ ہے. تو گالم گلوچ سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہ گالیاں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں 3 ہے، ایک میں 4تھی نشانی کی ہے. وہ کیا نشانیاں بیان فرمائیں کہ آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بہت بولتا ہے، جھوٹا آدمی ہوتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ اخلف، جب وعدہ کرتا ہے نا، وعدہ خلافیاں بہت کرتا ہے منافق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سچوں سے سچے. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے خیانتیں بہت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں 4تھی چیز بھی ہے کہ وَإِذَا عَاهَدَ فَجَرَ، جب کوئی یعنی لڑائی کی نوبت آتی ہے. وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب اس کو جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو گالیاں بڑی دیتا ہے. وَإِذَا اخْتَصَمَ، گالیاں بہت دیتا ہے جھگڑے کے موقع پر. یہ منافق کی علامت ہے. چلے یہ تو اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے. میں وہ آیت بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ سے زیادہ انسان کی نفسیات اور رگ سے کون واقف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، جو لوگ جنہیں وہ غیر اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، انہیں بھی، حالانکہ ان سے زیادہ بری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تم انہیں گالیاں نہ دو. حالانکہ سب سے بدترین اگر زبان درازی کسی کے بارے میں ہوتی تو انہی کے بارے میں ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، لا تسبوا، سبا یسب گالی، وہی ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تم جنہیں غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں انہیں گالی نہ دو. کیوں؟ ہوگا کیا؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اس لیے پھر پلٹ کر وہ اللہ کو گالی دیں گے لا علمی کی وجہ سے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وضاحت کی تھی اس کی کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دے. اب یہاں بھی صحابہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. آج کا اگر دور ہوتا تو بس اللہ سب کو بس بچائے. کیا کیا ہم والدین کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین کو، اپنے پیرنٹس کو بلا گالی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسرے کے والدین کو گالی دو. تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے، وہ خاموش کیوں بیٹھے گا؟ وہ پلٹ کے تمہارے والدین کو گالی دے گا. تو گویا تم اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنے ہو. یہ مطلب ہے کہ تم دوسرے کے اپنے والدین کو گالی نہ دو. تو گالم گلوچ سے بھی حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں. یہ اخلاقی برائی تو ہے، معاشرے میں اخلاقی اس سے برائیاں تو پھیلتی ہیں. یہ قرآن کا حکم بھی ہے، یہ شرعی طور پر بھی ہمارے لیے ایک فریضے کے درجے میں ہے کہ حتی الامکان ہم اس سے بچیں. اسی طریقے پر قسم اٹھانے کی جو عادت ہے بار بار، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. ایک تیسری چیز اور ہے، کل کی منزل میں تھی، وہ بھی ذرا سمجھ لیں. ہمارے معاشرے میں وہ بہت سوال کرتے ہیں. کل آپ نے 2 رکوع شروع ہو رہے ہیں اور دونوں رکوع میں 2 مختلف الفاظ ہیں. پہلے رکوع میں کل کی منزل میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اگلے رکوع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، انہیں دوست نہ بناؤ جو دین کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں. اب یہاں ایک سوال معاشرے میں بہت پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر باہر اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، آپ کہتے ہیں سر میں اپنا یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں، مختلف علاقوں میں میرا جانا رہتا ہے. اب وہاں پر سارے غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے،
ان کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں فنکشن بھی اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، یہود بھی ہیں، کٹر یہودی ہیں، ہمیں معلوم ہے، اب آیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں نہ کریں، کیا کریں؟ تو یہ کیا ایک چیز ہے؟ یاد رکھیے گا یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں، ان کو بس سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے معاشرت، ایک ہے معاشرت، رہن سہن۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ یہ رہن سہن اگر آپ کے ساتھ رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے مکے میں، وہاں یہود رہتے تھے مدینے میں، جو رہن سہن کی حد تک ہے وہ ان کا خیال رکھنا ٹھیک ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، رہتے ہیں، ملتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ معاشرت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، یہ بھی کر سکتے ہیں، غیر مسلموں سے آپ کرتے ہیں، علاج بھی جا کے وہاں پر کروا رہے ہیں، غیر مسلموں سے خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں کمپنیوں سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک چیز البتہ اس میں احتیاط ہے، علماء نے لکھا ہے کہ خرید و فروخت میں اگر آپ کو یہ کنفرم ہے، یقین ہو جائے کہ یہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں، اس سے چیز خرید رہے ہیں، یہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہی، اب وہ اس کے پھر مددگار بننے کے زمرے میں آئے گا۔ یہ ایک الگ صورت ہے، جیسا کہ آج کل بھی روکا جاتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ویسے آپ کو اتفاق ہو گیا کوئی چیز خریدنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک تیسری چیز ہوتی ہے مواسات، اس کی بھی گنجائش۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے غم خواری۔ آپ اگر کوئی آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا کولیگ ہے، غیر مسلم ہے، فرض کیجئے وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، آپ اس کی غم خواری کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، مواسات۔ لیکن جس کی ممانعت ہے نا، وہ ہوتی ہے موالات، وہ ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ دلی دوستی، دینی دوستی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے۔ اس دوستی کے اندر پھر آپ اپنے راز بھی اسے شیئر کر رہے ہیں، ہر باتیں اس کی چیزوں کو اپنا بھی رہے ہیں، اس کا طور طریقہ بھی، آج اس نے میرے ساتھ آیا، آج میں اس کی عبادت خانے میں جاؤں گا، یوں دلی دوستی، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے سختی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو ولی، دلی دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پہلے پارے کے اندر قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین کی ہی پیروی کر لو، تب بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو دلی دوستی ہے، اس سے حتی الامکان اب اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہو گیا۔ آج بس سورہ انعام کے حوالے سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کسی صاحب نے میسج بھی کیا تھا، ابھی کل آیا میسج سورہ انعام کے حوالے سے، کہنے لگے میں آتا بھی ہوں، وہاں پر آیا ہوں دوبارہ۔ تو سورہ انعام آج جو آپ نے سورہ سنی ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے، میں نے شاید پچھلے سال بیان کیا تھا، ابھی ان صاحب نے مجھے آج آیا ان کا میسج کہ جی وہ آپ دوبارہ اس کی یاد دہانی کروا دیں۔ انہوں نے بھی بتایا کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور میں نے شاید آپ کو بتلایا بھی تھا، مجھے ایک جگہ جانے کے اتفاق ہوا، میں نے وہاں یہ عمل بتایا۔ اس صاحب کے الفاظ تو یہ امتیاز نام ہے، پڑھتے تھے میرے پاس، میں نے انہیں بتایا، وہ اگلے دن یعنی کچھ دن بعد، 1-1.5 مہینے بعد، مجھے جو ان کے الفاظ کہنے لگے حافظ صاحب یہ 303 کی گولی۔ میں نے کہا یہ 303 کی گولی میں نے کہاں سے دی، میں اسلحہ کا فروخت کرتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں وہ جو آپ نے بتایا تھا نا سورہ انعام کا ایک عمل، یہ میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ کر لیں، قرآن اس لیے تو ہے نہیں، لیکن قرآن میں ساری چیزیں ہی، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو مقصود نہ بنائیں، ساتھ پڑھیں، عمل کریں، اگر ہو سکے یہ بھی کریں۔ آج آپ نے پوری سورہ انعام الحمدللہ سنی ہے، 1.25 سپارہ ہے سورہ انعام کو، میں عمل بتانے لگا ہوں۔ 1.25 سپارے کی ہے سورہ انعام، 7ویں پارے کے کوارٹر سے شروع ہوتی اور 8ویں پارے کے مڈ پہ آج وہ الحمدللہ مکمل ہوئی، پورا 1 سپارے سے زیادہ۔ اگر ناظرہ خواں ہیں جو حافظ نہیں ہیں، ان کو پڑھنے میں میرے خیال میں پون گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کم از کم لگے گا، آپ اطمینان سے پڑھیں، حافظ کو بھی 20-25 منٹ لگ جائیں گے، 1.25 سپارے میں ٹائم لگتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ سورہ انعام پڑھیں، سورہ بس کھولیں، سورہ انعام پڑھنے شروع کریں۔ الحمدللہ، قرآن میں 5 سورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور یہ دوسری ہے، 2 جو آج آپ نے سنی، اور تیسری وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ معمول ہوتا ہے پڑھنے کا، سورہ کہف، وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد 22ویں پارے میں آگے پیچھے 2 سورتیں ہیں، سورہ فاطر اور سورہ سبا، وہ آپ سنیں، وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔
تو الحمد سے شروع ہونے والی دوسری صورت آپ الحمدللہ الذی خلق السماوات پڑھنا شروع کر دیں. 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع 7واں پارہ پورا ہو گیا, 8واں پارہ شروع ہو گیا, 8ویں پارے کا 1 رکوع ختم ہوگا, دوسرا رکوع جہاں 8ویں پارے کا شروع ہوگا وہاں اس کی تیسری آیت ہے, مجھے آیت نمبر اس وقت یاد نہیں ہے, ذرا قرآن پاک لائیں میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں جی. 124. اچھا دیکھیں نا بزرگوں کی یاد ہے, میرا خیال پچھلے سال کا یاد ہے سب کو. تو آیت نمبر 124 اس میں اب الفاظ دیکھیے, قرآن میں غالباً اور کہیں نہیں ہے, الفاظ ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, آگے پھر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اب میں ملا کے اگر پڑھوں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, اللہ یہ اللہ 2 دفعہ ہے قرآن میں, اس طرح میرے خیال میں شاید ہی کہیں ہوگا. تو آپ نے پڑھنا ہے, جب پڑھتے پڑھتے آپ سورہ انعام پڑھتے پڑھتے پہنچے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, یہاں آپ دیکھیں وقف لازم بھی ہے, یہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, قرآن پاک کی طرف کر دیں اور یہاں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں, جو بھی آپ کا مقصد ہے, ظاہر ہے جائز مقصد ہی ہوگا انشاءاللہ, اس کے لیے دعا کریں, خوب اللہ سے رو رو کے مانگیں, بس دعا کر کے دعا مکمل کر کے پھر آگے سے قرآن کھولیں اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اور پوری صورت مکمل کر دیں, وہ قرآن پر رکھ دیں, اتنی سی بات. تو ان صاحب نے مجھے کہا, اور آج ہی ایک صاحب نے کیا میسج, یہی نمازیوں میں ہے شاید نہیں آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ بتائیے گا, اور مجھے بھی اس سے بہت فائدہ ہوا. تو یہ بھی چلیں, ہم ٹوٹکے والے لوگ بھی ہیں, اگر سورہ انعام اس نیت سے تو خیر مناسب نہیں ہے, نیت سے بھی پڑھ لیں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے, سنت نہ سمجھیں, یہ بڑا آج کل مسئلہ ہے. فوراً سوال آ جاتا ہے وہ آپ سب حوالہ دکھائیں جی, پھر بخاری میں دکھائیں, پر میں کب کہہ رہا ہوں حدیث میں ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, نہ کوئی سنت عمل ہے. ویسے اگر آپ کرنا چاہیں کر لیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, قرآن پاک کی سچی محبت ہمیں عطا فرما, قرآنی زندگی ہمیں عطا فرما, قرآن سے متعلق جو باتیں روز ہم پڑھتے سنتے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا